بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ قصیدہ نگاری کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور اس ضمن میں ہم باری باری قصیدہ گو کے بارے میں تبصرہ پڑھ رہے تھے۔ اسی ضمن میں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے محسن کاکوروی۔ ایک سوالیہ شکل میں نے یہاں پر لکھا ہے اور چیزوں کو وضاحت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کنٹینٹ کو بنانے میں ہم نے ایک گائیڈ کا سہارا لیا ہے، تو اس گائیڈ میں ایز اٹ از ایسے ہی سوال تھا کہ محسن کاکوروی کی قصیدہ نگاری پر تبصرہ، تنقیدی تبصرہ کیجیے، اور سوال کو کسی بھی طرح گھما پھرا کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو جواب کیسا دینا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب: مختصر حالات زندگی کن کی؟ محسن کاکوروی کی۔ محمد محسن نام اور محسن تخلص تھا، وطن کاکور تھا، اسی مناسبت سے کاکوروی کہلائے۔ 1827 عیسوی میں کاکور میں پیدا ہوئے، امیر مینائی کی شاگردی اختیار کی۔ اس زمانے تک نعت گوئی شاعری کی کوئی علیحدہ صنف نہیں تھی۔ پہلے شعراء اپنے کلام میں کہیں کہیں نعتیہ اشعار بھی کہہ لیتے تھے۔ سب سے پہلے جدید دور میں امیر مینائی نے باقاعدہ نعت گوئی کا آغاز کیا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد محسن نے اس صنف کو بام عروج پر پہنچایا۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف نعت کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد عشق رسول سے ایسے سرشار ہوئے کہ نعت گوئی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ محسن نے زندگی بھر نعت کے سوا کچھ نہیں کہا۔ اس میں جو متانت، عقیدت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت نظر آتی ہے، وہ صرف انہی کا حصہ ہے۔ محسن کاکوروی نے کلیات کے علاوہ مثنوی صبح تجلی اور مثنوی چراغ کعبہ بھی یادگار چھوڑی ہیں۔ محسن کی وفات 1905 عیسوی میں ہوئی۔ محسن کی قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ ہے تمنا نہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطعہ نہ قصیدہ نہ غزل، گل خوش رنگ رسول مدن عربی، زیب دامان ازل ترائے دستار ازل، نہ کوئی ان کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی ان کا مماثل، نہ مقابل نہ بدل۔ ہندوستان میں جب مغل شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا اور انگریز حکومت پورے ملک میں قائم ہو گئی، تو نہ شاہوں کے دربار رہے اور نہ قصیدوں کے قدردان۔ چنانچہ یہ صنف زوال پذیر ہو گئی، تو قصیدہ نگاری نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور بزرگان دین کی شان میں قصیدے لکھے جانے لگے۔ اس سلسلے میں محسن کاکوروی کا نام قابل ذکر ہے۔ دینداری کے جذبے سے سرشار ہو کر محسن کاکوروی نے کئی قصیدے لکھے۔ ان کے سارے قصائد نعت کی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ خاص طور سے ان کا ایک نعتیہ قصیدہ مدیح خیر المرسلین کافی مشہور ہوا ہے۔ فرماتے ہیں: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سروقد ان گوگل، جا کے جمنا نہانا بھی ہے ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہاجن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل۔ محسن کاکوروی نے قصیدے کی روایتی معیار کو اپنے قصیدے کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قصائد ذوق و سودا کے قصائد کے سامنے کمتر درجے کے نظر آتے ہیں۔ محسن نے بہت زیادہ تو نہیں لکھا ہے، البتہ 200-250 صفحہ کا ان کا دیوان موجود ہے، اور اس دیوان کی 3-4 چیزوں کو نہ صرف نعتیہ شاعری میں بلکہ پوری اردو شاعری میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ مثلا 2 مثنویاں، چراغ کعبہ اور صبح تجلی۔ دوسرا،
سراپائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری طویل غزل جس کا مطلع ہے: مٹانا لوح دل سے نقش ناموں سے اب وجد کا، دبستان محبت میں سبق تھا مجھ کو ابجد کا۔ محسن کاکوروی کے دیوان میں سب سے زیادہ شہرت ان کے شہرۂ آفاق قصیدے سمتکاشی سے چلا جانب متھرا بادل کو حاصل ہوئی۔ محسن کی ساری شہرت ایک قصیدے پر موقوف ہے۔ اس قصیدے کو پڑھ کر ہر نقاد یہی کہتا ہے کہ محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت پرخلوص اور شدید محبت رکھتے تھے۔ بقول جلال الدین احمد جعفری، اس کلام پاک کو پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مداح فی الحقیقت عاشق صادق ہے، اہل ہوس میں نہیں، ان کا ایک ایک لفظ درود پڑھنے کے قابل ہے۔ جعفری صاحب محسن کے کلام کی خوبیاں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: محسن کی نعت گوئی میں تشبیہ و استعارات، مبالغہ و اغراق، تلازمات و مراعات النظیر سب کچھ موجود ہے۔ پڑھنے والا ان کی معنی آفرینی اور سخن گستری کو دیکھ کر بے ساختہ داد دینے لگتا ہے۔ ہر شعر مذاق شاعری میں ڈوبا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محسن کا خلوص یا ان کے جذبے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کی محبت وہ محبت نہیں تھی جو عاشق و معشوق کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ اس محبت کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محسن کے یہاں حساب کتاب، ناپ تول اور جانچ پرکھ کا سلسلہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور وہی تھا جو آج سے 100 سال پہلے، یعنی مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی کے دور سے پہلے سب مسلمانوں کا تھا۔ محسن کاکوروی نے نعت گوئی کو فن شریف بنایا تو اس کی وجہ نہیں تھی ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوروں سے زیادہ صادق تھا، یا انہوں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوروں سے زیادہ سمجھا تھا۔ نعت گوئی میں ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی حد سے آگے جانے کی کوشش کی اور نہ اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے شرمائے۔ میر اعتمادی محسن کی شاعری کی جان ہے۔ محسن کاکوروی پر نعت گوئی کے سلسلے میں کسی خاص اسلوب یا خاص لب و لہجے کی پابندی نہیں تھی۔ انہوں نے وہی انداز بیان اختیار کیا جو زمانے میں لکھنوی شاعری کا تھا اور جو انہوں نے سیکھا تھا۔ گو اس انداز بیان کو استعمال اس طرح کیا کہ بازیگری کرشمہ کاری بن گئی اور لفاظی میں معنویت پیدا ہو گئی۔ خود محسن اپنی نعتیہ شاعری کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: سلام حق کو لے کر دم بدم جبریل آتے ہیں، عجب مضموں کھپا اس بیت میں آورد و آمد کا۔ محمد حسن عسکری نے محسن کی نعتیہ شاعری کے 3 اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں: پہلا، موضوع کی متانت، دوسرا، مضمون آفرینی اور بلند پروازی، تیسرا، شوخی۔ حقیقت یہ ہے کہ محسن اپنی شاعری کے اجزائے ترکیبی سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پر اپنے اسلوب کو نکھارا تھا۔ مثلا مضمون آفری سے متعلق فرماتے ہیں: مضمون کو ہے ازد یاد کا شوق، مصرے کو ہے مستزاد کا شوق۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں: منشاء دفتر اعلیٰ کا کرم کافی ہے، مشق کرنے کو میرا لوح قلم باقی ہے۔ محسن کے کلام کی صحیح داد اس وقت دی جا سکتی ہے جب ہم ان کے اسالیب شعر کو ان کے عقائد کے مطابق رکھ کر دیکھیں۔ لکھنؤ کی بہت سی شاعری کی خرابی یہ ہے کہ وہاں خیال آرائی اور مناسبت لفظی
بجائے خود مقصد بن گئی ہے۔ محسن نے انہی چیزوں کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ رعایت لفظی سے زیادہ انہوں نے رعایت معنوی ملحوظ رکھی، لام چھوٹ گیا اس میں، ملحوظ رکھی۔ محسن کے استعارے بھی بے مثال ہیں۔ نمونہ دیکھیے، ہر ایک دیدہ تر ہوا تار گھر، اسی تار میں ہے ہماری خبر، ہوا بے قراران حق کا گزر، چلے تار برقی پہ جیسے خبر، پل صراط کے بیان میں۔ حقیقت یہ ہے کہ محسن کا فن خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، مگر ان کا نعتیہ قصیدہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا تو قصیدے اور نعت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا، مگر محسن خود ہی اس انداز کے موجد ہیں اور خود ہی خاتم۔ یہ انداز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، یہ انداز ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ محسن کی قصیدہ گوئی پر محمد حسین عسکری ان الفاظ میں تبصرہ فرماتے ہیں: محسن کا کلام محض کامیاب یا اچھی شاعری نہیں، یہ ایک تہذیبی مظہر ہے۔ اس سے ہمیں اپنی قوم کی تہذیبی نشو و نما اور اس کی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی تاریخ میں ان کا کم سے کم ایک قصیدہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود محسن اپنے کلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یا غزل، کہیں جبریل اشارے سے کہاں بسم اللہ، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ تو دوستو، محسن کاکوروی کا بیان اس ویڈیو میں یہیں پر کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ایک نئے ٹاپک کی جانب چلیں گے، اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے اردو مرثیہ۔ حالانکہ جو بھی ٹاپک میں یہاں پر آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو بھی ٹاپک میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں، ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھنا ہے، یہ صرف ایم اے کے اکارڈنگ، ایم اے میں جو سوال آتا ہے، ایم اے کے اندر جو سوال آتا ہے، سوال کا جواب کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، میں نے صرف اسی انداز میں آپ کو صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ اگر آپ مرثیہ کے بارے میں، قصیدہ کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں بہت ڈیٹیلنگ میں جاننا چاہتے ہیں، ذوق صاحب کے بارے میں بہت ڈیٹیلنگ میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل پر ذوق کے بارے میں یا قصیدہ کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر میں نے حرف بحرف ہر چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایک دو گھنٹے کی کلاسز میں پورا ڈیٹیل میں سمجھایا ہے۔ آپ کو ہر ایک ویڈیو میرے چینل پہ اویلیبل ہوگا، آپ وہاں سے ان ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر صرف ایگزام کی ہی تیاری کرنی ہے، ایگزام کے لحاظ سے اگر آپ کو سوالوں کو دیکھنا ہے، تو آپ یہاں پر کنٹینیو ڈیلی کلاسز میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاسز میں اردو مرثیے کے ساتھ، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔